اچھا سر، آج 23 مارچ 2012 ہے اور جمعے کا دن ہے، تو کچھ امپورٹنٹ کوسچنز آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے غدیر خم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قرآن پاک کے بارے میں ترغیب دلائی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا احترام کرنے، ان کا خیال رکھنے کے بارے میں فرمایا۔ تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنا وصی بنایا تھا، جبکہ ہمیں صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا طلحہ نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں، البتہ آپ نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ تو وصی کے اعتبار سے آپ کا کیا کنسپٹ ہے؟ آپ نے ایک تو حدیث ثقلین بیان کر لی، ایک یہ پھر وصیت کی بات کر لی۔ حدیث ثقلین مختصر میں اس کے بارے میں عرض کروں، بعض لوگوں میں یہ بھی ہے، انہوں نے روایتوں میں درج کر دیا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے یہ بات کہی، مگر وہ نہیں درست بات۔ ہاں، یہ صحیح صرف یہ کہ غدیر خم کے موقع پر ہی آپ نے یہ بیان فرمایا۔ اور اس سے ہمارے جو شیعہ دوست استدلال کرتے ہیں، اس پر میں نے ان سے کئی بات کہا کہ اگر موقع اس بات کا کہ اہل بیت سے بھی تمسک کرو یا یہ خلافت کا معاملہ، تو یہ میدان عرفات میں آپ کرتے، جہاں سارا عرب جمع تھا وہاں بیان کرتے۔ اب وہ سارے لوگ کوئی یمن کو چلے گئے، کوئی عراق کدھر چلے گئے، ادھر تو شام والے یا مدینہ والے ہی آئے، ان کے سامنے آپ نے یہ خطبہ دیا۔ وہ موقع آپ نے کیوں مس کر دیا جب ساری امت وہاں جمع تھی؟ وہاں یہ ہدایت فرماتی۔ وہاں جو صحیح حدیث وہ آپ دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں ابو داؤد میں، آپ نے صرف کتاب اللہ کا کہا کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں جس سے ہاں صرف جو ہے نا سنت وغیرہ کا وہ بھی حاکم وغیرہ کی روایتیں بس سارے ہی دیتے ہیں نا، کوئی نہیں۔ اصل بات جو تھی میں نے کہ تم میں کتاب اللہ چھوڑ رہا ہوں، اس کو پکڑ کر رکھو گے تو گمراہ نہ ہو۔ یہ جو خطبہ غدیر کا، اس میں بھی جو ہے نا تمسک کی بات کی، ہدایت لو اور نور ہے، وہ سارا قرآن کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے صرف نا حسن سلوک کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف کر دیا تھا کہ بعد میں لوگ ظلم کریں گے، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، یہ بات کہی کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں غلط طرف سے اختیار نہ کرنا۔ ہدایت کی بات جو نا جہاں آتا نا بعد رہتا یہ تمسک کرو گے، وہ بھی نہیں صحیح ثابت ہوئی، نہیں بات جو نا ٹھیک کرنی چاہیے۔ ہاں کتاب جو ہے نا ہدایت کے لیے وہ اللہ کی کتاب ہے، بات باقی جو ہے نا کہ ان کے ساتھ کرنا، نیک سلوک کرنا۔ پھر ساتھ اس کے جو آتا کہ حضرت زید نے جب یہ بات بیان کیا، لوگوں نے پوچھا اہل بیت کون ہے، تو انہوں نے جب کہا عباس، اب جو شیعہ حضرات کا کہنا اس میں تو پھر 12 امام جو اہل علی تھے ان کا وغیرہ یا امامت کی بات ہوتی، یہ تو کہا کہ یہ سارے اس میں داخل ہے جو آپ نے ثقلین میں کہا کہ میری اطرت اہل جعفر بھی ہے، اہل عقیل بھی ہے۔ تو یہ خلافت وغیرہ سے یا یہ دین کے لیے تمسک کی بات نہیں، یہ صرف آنے والے واقعات کے بارے میں نا امت کو ذرا ہدایت۔ وہ جیسے علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ امت نے اس کے بالکل برعکس کیا، جو آپ نے تاکید کی نا اس کے الٹ کیا کہ کچھ شہید کر دیے گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے، کسی کو در بدر پھرایا گیا۔ ظلم تو محمد علی بھائی بہت کیا نا، آپ کی اس وصیت پر عمل نہ کیا تو ذکرکم اللہ بعد ظلم جو کر سکتے تھے نا وہ کیا، اور وہ ظلم ہی آج تک نا امت کو پھر ایک نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جن لوگوں کے دل زخمی ہیں کہ یا رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ ان کلمہ گو نے کیا، بات ان کی بھی ٹھیک ہے، یہ دوسرے مسلمان ان کا لحاظ نہیں کرتے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں کسی سے، وہ بیچارے غمزدہ ہیں کہ حضور کے بعد یار اس طرح کیوں سلوک کیا گیا، کوئی زہر سے مار دیا گیا، کسی کا سر قلم کر کے علاقوں میں گوایا گیا۔ اب یہ بات تو دل سوز ہی ہے، ہم ہزار پردہ ڈالیں دل تو جلتا ہے کہ کلمہ گو کا یہ کام نہیں تھا۔ اور میں یہاں صرف ماہر القادری کا ایک شعر جناب نقل کر دوں گا، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ۔ کافر مارتے نا تو اتنا دکھ نہ ہوتا، کلمہ پڑھ رہے اور پھر ایک آدمی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، تمہارے سامنے حدیث بیان کر رہا اور کہتا تمہارے اندر ابو سعید خدری جابر موجود، پوچھ لو حضور نے یہ میرے بارے میں فرمایا نہیں، کس بنا پر مجھے قتل کرتے، مگر کوئی کسی نے نا رائے برابر اثر نہیں لیا۔ اس لیے وہ اہل بیت کے بارے میں تو صرف اتنا تھا کہ ان سے حسن سلوک کرنا، کتاب اللہ صرف ہدایت کے لیے